دعویٰ نمبر 8، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ کچھ عرصہ پہلے تو ایک مناظرے کے اندر ایک کسی مسلمان ڈیبیٹ کرنے والے کا بھی دکھایا جی زہر پی لیا، اور یار چلے ہو، عقل آپ لوگوں کی کام کرتی ہے، پھر تم لوگوں کا مذاق ہی اڑانا ہے نا ایتھیسٹ نے اور سیکولرز نے، ٹھیک مذاق اڑا رہے ہیں، تمہارا علاج ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی زہر پیے اور اس کے اوپر اثر نہ کرے۔ ایک جھوٹا واقعہ انہوں نے خالد ابن ولید کے بارے میں مشہور کیا تھا، میں نے پوری انجین نہیں کی تھی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے زہر پی کر خودکشی کی یا کسی نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی یا اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرا کے خودکشی کی تو جہنم میں آگ کا عذاب تو اس پہ ہوگا، یہ عذاب بھی اس پہ مسلط ہوگا، اسے زہر دیا جائے گا، بار بار اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا جائے گا، بار بار اسے بلندی سے زمین پہ گرایا جائے گا، بار بار اسے پھندا دیا جائے گا۔ اور پتہ ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے۔ امام بخاری نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ شریعت کے اندر زہر پینا حرام ہے، خودکشی کے علاوہ بھی حرام ہے۔ یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ خودکشی کے لیے زہر پینا حرام ہے اور دوسرے طریقے سے خودکشی کرنا جائز ہے، یہ نہیں انہوں نے لکھا، انہوں نے لکھا ہے کہ زہر کھانے کی ممانعت۔ تو یہ جو کرامت کہتے ہیں، کرامت خلاف عقل ہو سکتی ہے، خلاف شرع نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں جی کرامت ہوتی ہوئے جو عقل میں نہ آئے، جی بالکل اس طریقے سے خلاف شرع تو نہیں ہوگی۔ شریعت میں تو زہر کھانا حرام ہے، اور یہ سنت اذکار بھی جتنے ہیں نا ناگہانی آفتوں کے لیے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ان کے ساتھ موجود ہے ناگہانی آفات۔ اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے نہیں بچے گا، کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ رکھ دے بچے گا ہی نہیں۔ تو یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ مناظروں کے اندر زہر پی لیتے ہیں، زہر چھوڑ دو سرکار، کوئی مجھے تیزاب پی کے بتائے، زہر چھڑ دو، تیزاب میں دیا گا، عام تیزاب، تیزاب بھی نہیں کوئی پی سکتا، مر جائے گا، سب کچھ کٹ جاتا ہے۔ بزرگی چیک کرنی ہے تو اتنے مشکل طریقوں سے کیا، تمہارے زہر کیوں ہوں گے، ہم تمہیں تیزاب دیں گے پیو، اس سے بھی آسان ہے، ساکٹ دیں گے، بسم اللہ پڑھ کے اس میں، چلو تم یا غوث پاک کہہ کے بھی کر لو یا علی مدد کہہ کے بھی ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے بتاؤ مجھے، اور بچ جائے کوئی، ننگے پاؤں کھڑا ہو۔ ہاں سائنس کا اسٹوڈنٹ بچ سکتا ہے اگر اس نے ربڑ والے جوتے پہنے ہوئے ہیں، انسولیشن ہے، اسے تو پتا ہے، وہ تو ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے کیا وہ 11,000 وولٹ کو بھی پکڑ سکتا ہے، وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینومینا۔ لیکن جیسے ہی دوسری تار کو پکڑیں گے، اگے جا کے لینڈ کرو گے۔ جی زہر پی لیتے ہیں، اثر نہیں کرتا، پلانے زہر بہت سستا جو زہر ہے، یہ جو تیزاب جو سویپ گھر میں ہے نا، یہ کہ کوئی بزرگ آئے نا اس کو نا روح افزا کی جگہ یہ پلا دیں ذرا، جیڑا تو انہوں نے واقعہ سنائے نا وہ سچی بچی نہ پلا دینا یار، متھے لگے گا، انہوں کہنا روح افزا نہیں تھے لیکن اے ہوا ہے جو بزرگاں تے کوئی فرق نہیں پیندا، اگر میں پیواں گا تے نہیں بچاں گا، تکنا کوئی بندہ نیڑے بھی نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، دعویٰ نمبر 9، یہ بھی کئی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے، اور ان کے سارے اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ عورتوں سے شروع ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب کا مرید تھا، اس کی شادی ہو گئی تو بیوی اس کی حافظہ تھی، اس نے کہا کہ میرے نیڑے نہیں لگنا جو تک تو بھی حافظ نہ ہویا۔ انہوں نے دسو حفظ کون کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کرنا بھی شروع کر رہے تھے، 2 سال تھے انہوں کم از کم چاہیے دینے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا کوئی فکر نہیں، فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا۔ انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا، جتنے تھے حافظ ہو گئے، بائیں طرف سلام پھیرا، سارے ناظرہ ہو گئے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اس طرح ہو سکتا ہے مجھے بتائیں؟ یعنی اگر یہ سب کچھ ہوتا تو نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ کا چبوترا قائم کیا ہوتا؟ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے کافروں کو کہہ رہے ہوتے؟ مسند احمد میں آیا کہ اس کے فدیے کے عوض ان کو چھوڑا جائے گا، 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ کاتبین وحی بھی تھوڑے سے ہیں، سارے صاحب لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے، وہ تو پوری زندگی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، وہ تو حافظ کوئی نہیں بنے۔ تو اس کا علاج میں نے ان کو بتایا تھا، حافظ قرآن تو چھوڑ دو،
یہ بتایا کرو کہ ہمارے پیر صاحب کے پیچھے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی، دائیں طرف سلام پھیرا، ساروں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ سنت ہے نا، اسٹیبلش کریں نا۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ بالکل جھوٹ مشہور کیا ہوا انہوں نے، اور ہمارے وائزین بھی جو ہے نا وہ مزے لے لے کے یہ چیزیں سناتے تھے۔ اور 10واں دعویٰ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں روحانی آپریشن کر لیتے ہیں، آپ لوگ ایویں علاج کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں، بائی پاس کر لیتے ہیں، فلاں چیز کر لیتے ہیں۔ تو اس کا میں نے بڑا آسان حل دیا ہے، شروع میں بھی بات کی تھی۔ بائی پاس تو بہت مشکل آپریشن ہے، اس میں تو یہاں پہ گرائنڈر چلتا ہے، اس طریقے سے سینہ کھولا جاتا ہے، اور پھر اتنا معاملہ، یہ کوئی بزرگ ان کو تو پتہ ہی نہیں بائی پاس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نومولود بچہ، نیو بورن بیبی، وہ کسی بزرگ کے سامنے لے کے جاتے ہیں، وہ نگاہ مار کے نا اس کا ختنہ کر کے دکھا دے، کیونکہ ختنہ تو سامنے نظر آنا، بائی پاس اندر ہوا ہے نہیں ہو، میڈیکلی ہم بتائیں گے بھی، رپورٹوں کو نہیں مانیں گے، ختنہ تو سامنے نظر آ جائے گا نا۔ اور ساتھ اسٹامپ پیپر پہ لکھوائیں کہ اگر ختنہ نہ ہوا، اون دسو کہڑا کہڑا بزرگ کرامت دکھانے سے تیار جے، سارے بزرگ اس کرامت سے بھاگ جائیں گے۔ اے بلیڈ سلیٹ کٹنے چھڈو، یہ جو وہ کہہ رہے نا خطیب کو چھوڑ یار، اس کو بچہ لے کے اس کا خطرہ کر کے بتا، روحانی طور پہ خطرہ کر۔ اور لیکن ساتھ انجینئر صاحب نے یہ شرط بھی رکھی ہے، نس جائے گا جناب، اگلی گل نہیں سنے گا، سب کچھ کہانی انہوں نے مشہور کی ہوئی ہے۔ اس طرح تو میرے بھائی دنیا کا نظام نہیں چلتا، یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ تعالی ہماری عوام الناس کو ہدایت دے، عقل کے ناخن لیں۔ اسلام توہمات میں بلیو نہیں کرتا۔ اسلام نے آپ کو واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اسلام کبھی نہیں مانتا کہ کسی کا راستہ کالی بلی کاٹ دے تو یہ نحوست ہے، یا گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھے تو مہمان آ جائے گا، یا جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے، یا زلزلہ اس صورت میں آتا ہے جب وہ ایک گائے جس نے زمین اٹھائی ہوئی ہے تھک جاتی ہے، دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ یہ سب توہمات ہیں، اسلام ان میں بلیو نہیں کرتا۔ اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے، ایک وحی کا علم ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں، جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں جو چیز آئے گی ہم اس کو مانیں گے۔ اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے، سائنس کا علم، وہ بھی ڈیفینیٹ ہے، اور یہ اتنا ڈیفینیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سجھایا، انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا۔ ایک فزیکل فینومین آف نیچر تھا نا، تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل لاز ہیں نا، یہ اتنے محکم ہیں، اللہ جب چاہے ٹوٹ سکتے ہیں، ادروائز نارملی یہ نہیں ٹوٹتے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام بھی رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں شہید ہوئے ہیں، ڈال کے روسٹ کیا گیا انہیں۔ ہاں، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسئلہ ہوا ہے ان کی لاش کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں ایک ہی دفعہ راستہ بنا ہے۔ بعد میں یہ آپ جو شعر پڑھتے ہیں نا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا کہ جب مسلمان فتوحات کرتے ہوئے بحر ظلمات یعنی اٹلانٹک اوشن کے پاس پہنچے تو مسلمانوں نے جذبات میں اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کے اندر ڈالا اور کہا کہ دیکھ یا اللہ، تیری زمین ختم ہو گئی، سمندر آ گیا، ہم نے یہ تیرے لیے فتوحات کی ہیں۔ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، انہوں نے پکڑ کے کہا کہ جناب وہ چلنا شروع ہو گئے اور نیچے سمیں بھی جناب وہ خشک تھی، اندازہ کرو۔ تو پھر یہ بحری جہاز میں کیوں حج عمرے کے لیے جاتے تھے گورے کے بنائے ہوئے؟